السلام علیکم سلیم ساقی صاحب، عزیز احمد صاحب کوٹہ سے۔ کل جیلنگ میں فواد چودھری نے جو الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، چوکیدار کا، اور اس سے پہلے میں جعفر اور مسعودی کے الفاظ عمران خان استعمال کرتے تھے، ان لوگوں نے طیبی فوج کے خلاف اپنی حد کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور وہ کہاں تک جا سکتے؟ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف جیسی کمزور حکومت ان کے خلاف کارروائی کریں گی۔ ابھی ان کے خلاف کارروائی کرنا اور ان کو سبق سکھانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی نے ان کو پالا ہے اور ان کو اتنی مضبوط بنایا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جس میں فواد چودھری صاحب نے دوسرے الفاظ میں مطالبہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ الیکشن کروا دیں، اور عمران خان صاحب کچھ اور الفاظ میں مطالبہ کرتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے تو جا کے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے چوکیدار کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عقل سے کام لے، بعض اوقات ایسا لگ جاتا ہے کہ اقتدار سے محرومی کے بعد شاید ان لوگوں کے حواس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مثلا اگر آپ ان کو چوکیدار قرار دیتے ہیں تو چوکیدار کا کام پھر گھر کی چوکیداری ہوتی ہے، نہ کہ گھر کے بڑوں کے درمیان آ کے جھگڑوں کو نمٹانا یا پھر گھر کے بڑے کا تقرر کرنا۔ یہ اختیار کسی بھی جگہ پہ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب اپنے ڈیرے پہ کبھی بھی اپنے چوکیدار کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آ کے ان کے گھرانے کا سربراہ مقرر کرے۔ اسی طرح عمران خان صاحب بنی گالہ میں اپنے چوکیدار کو کبھی بھی یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آ کے عمران خان صاحب کے گھر کا یا بنی گالہ کا سربراہ مقرر کرے، کیونکہ سربراہ وہ خود ہے۔ اسی طرح کسی اسکول کے چوکیدار کو کبھی بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ آ کے اسکول کے پرنسپل کا انتخاب کرے یا پھر اس کے لیے حالات سازگار کرے۔ چوکیدار کا کام پھر چوکیداری ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں پاکستان کے اندر عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب اور ان جیسے لوگوں کے منہ کو خون لگ گیا ہے، کیونکہ جو گزشتہ انتخابات تھے وہ فواد چودھری صاحب بڑے ذہین اور بڑے باخبر انسان ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ انتخابات تھے وہ انتخابات انہوں نے جیتے نہیں تھے بلکہ ان کو جتوائے گئے تھے۔ آپ اگر الیکشن سے 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب کا جلسہ دیکھیں اور اس میں آپ کو چند سو کی حاضری نظر آتی ہے، لیکن اگلے دن آپ ان کے ووٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ الیکشن کتنا فیئر تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قاسم سوری صاحب، اب پتہ چلا جب ٹریبیونل نے فیصلہ کیا کہ وہ تو الیکشن میں تیسرے نمبر پہ آئے تھے اور 50-60 ہزار ووٹ ان کو جعلی ڈالے گئے ہیں، تو وہ جو RTS سسٹم فیل کروایا گیا تھا، پھر وہ جو پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا تھا، اور اسی طرح اس سے پہلے نیب کے ذریعے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی، جس طریقے سے PTI میں لوگوں کو شامل کروایا گیا تھا، اور پھر یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لے آئی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے ذریعے اور اس کے سہارے ان کا اقتدار چلتا رہا۔ مثلاً MQM کو یہ شکایت تھی کہ ان کی سیٹیں PTI کو دلوائی گئی، اور ان کی اس شکایت میں کافی وزن بھی ہے، لیکن اس MQM کو اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا کہ وہ عمران خان کی حکومت کے لیے بیساکھی بنے۔ اسی طرح کئی دیگر لوگوں کو ان کے ساتھ ملایا گیا۔ تو اب جب انہوں نے وہ بیساکھی ہٹا دی، لیکن اس میں ہوا یہ کہ وہ اپنے آئینی رول تک محدود ہو گئے، اور جو غیر قانونی سپورٹ فوج گزشتہ سالوں کے دوران عمران خان اور فواد چودھری جیسے لوگوں کو فراہم کر رہی تھی، تو اس کے بعد دڑام سے ان کی حکومت گر گئی۔ اب بھی یہ لوگ ان کو پتہ ہے
ان کا سارا تکیہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، تو یہ لوگ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کا منت ترلا کرتے ہیں، جلسوں میں دھمکی دے دیتے ہیں، اور ادھر سے پھر شام کو کوئی جرگہ بھیج دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کے پاس اور منت ترلا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ نفسیاتی دباؤ ڈال کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے فوجی قیادت کو گالیاں پڑھوا کے وہ ان کو اس پہ مجبور کر دیں گے کہ نہ صرف یہ کہ وہ دوبارہ ان کے لیے الیکشن کا اہتمام کروا دے، بلکہ الیکشن میں ان کے لیے وہ کام بھی کر دے جو پچھلے الیکشن میں ہوا تھا۔ لیکن دوسری طرف ان کا ابھی یہ شعوری فیصلہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے غیر قانونی اور غیر آئینی سپورٹ کی وجہ سے وہ ادارہ جتنا بدنام ہوا ہے، تو میرے خیال میں وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور اپنے آئینی رول تک محدود ہو گئے ہیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ اپنا کام کرے، میڈیا اپنا کرے، سیاستدان اپنا کام کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی مطالبہ ہے فواد چودھری صاحب اور عمران خان کی طرف سے، اور میں حیران ہوں کہ فواد چودھری صاحب جیسا قانون سے واقف آدمی اس طرح کا مطالبہ کس اخلاقی جواز کے تحت کر رہے ہیں۔ وہ یہ مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کر سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے ہیں، اور اسی طرح سپریم کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں جو آئین اجازت دیتا ہے۔ ویسے تو جو الیکشن کا آئینی طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ یا حکومت اپنی مدت پوری کرے اسمبلیہ اور اس کے بعد 5 سال کے بعد نئے انتخابات ہو، دوسرا آئینی اور قانونی رستہ یہی ہے کہ وزیر اعظم اسمبلیاں توڑ دے اور وہ نئے انتخابات کرائیں، اور تیسرا پھر یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ یہ فیصلہ کرے کہ ملک میں کسی وجہ سے نئے انتخابات کرا دیے جائیں۔ تو لیکن آئین میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ فوج وہ انتخابات کروائے یا وہ حکومت وقت کو اور الیکشن کمیشن کو ارلی انتخابات پہ مجبور کرا دے۔ پھر ایک اور لحاظ سے بھی ان کا یہ مطالبہ وہ بلا جواز بنتا ہے۔ مثلاً اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں سنجیدہ ہیں تو یہ دھمکیاں دینے اور کبھی فوج کو بلیک میل کرنے اور میر جعفر جیسے الفاظ استعمال کرنے، اور اس کی بجائے پھر ان کو چاہیے کہ نمبر 1 خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دے، پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دے دے، سندھ اسمبلی سے بھی استعفے دے دے، اور خود قومی اسمبلی میں ابھی انہوں نے استعفوں کا ڈرامہ کیا ہے۔ وہ چاہیے کہ اسپیکر کے پاس استعفے بھجوا دے، جو موجودہ اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے پاس بھجوا دے۔ یہ ساری ان کی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اور اگر ان کو یقین ہوتا کہ اس سسٹم نے نہیں چلنا ہے تو پھر یہ لوگ مستعفی ہو جاتے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو گورنر خیبر پختونخوا شاہ پروان نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ ان کو سلوٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف پنجاب میں غیر قانونی طور پر ان کے گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہے وہ گورنرشپ سے چمٹے ہوئے ہیں، اور صدر صاحب بھی ان کے حق میں فتوے صادر کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ الیکشن میں سنجیدہ ہے تو اس کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں حکومت پہ، اور دباؤ ڈالنے کا بہترین طریقہ وہ یہ دھمکیاں اور جلسے اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ اگر سنجیدہ ہے تو پھر ہمت کرے، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دے اور باقی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دے۔ یہ سینٹ بھی اس جعلی سسٹم کے تحت منتخب ہوا ہے، وہاں سے بھی استعفے دے دے، تو میرے خیال میں پھر ان کے نئے انتخابات کے مطالبے میں اخلاقی جواز خود بخود شامل ہو جائے گا۔